سب سے بڑا سوال جو کہ لوگ سائنسی طور پر جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا وہ کہاں پر ہے، وہ اللہ کون ہے؟ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ اپنے عرش پر ہے، تو وہ عرش کیسا ہے؟ کیا وہ اللہ بھی انسانوں کی طرح کوئی جسامت رکھتا ہے؟ یہ کائنات اس نے کیسے بنائی؟ اس سے ملتے جلتے سوال ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر اسلامی اور سائنسی طور پر جاننے کی کوشش کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اسی اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور وہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کئی فزیکل ایٹریبیوٹس یعنی خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا، جیسے کہ وہ رحمان، رحیم، سب کا مالک، ہر بات کا جاننے والا، خالق، موت دینے والا اور انسان کی تقدیر کا مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے فزیکل وجود کا کہیں پر کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن یہ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ موجود نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کیونکہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کریشن کا ایک پروسیس دے کر بڑا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے دماغ کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو کہ کبھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی اسے موت آنی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی جنس، اور نہ ہی اس پر وقت کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر اس بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کو اس ایک سوال سے ورگلاتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اسی لیے اس وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی ذات پیدا ہوئی ہے تو سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا، اور اللہ کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سلسلہ کبھی رکے گا ہی نہیں تب تک جب تک ہم اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو نہ کبھی کسی نے پیدا کیا اور نہ اس کو موت آنی ہے، اور یہی تو اسلام میں اللہ کا تصور ہے۔ اب ذرا اسی تصور کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات جس کی شروعات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی، یہ صرف کائنات کی شروعات نہیں تھی بلکہ اس سے اسپیس اینڈ ٹائم یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے اگر آپ موجود ہوتے تو نہ تو آپ پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے، نہ آپ کو موت آتی، ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی، یا ان شارٹ آپ پر ٹائم کا کوئی اثر ہوتا ہی نہ۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے دماغ کے لیے یہ سوچنا بالکل ناممکن ہو گیا ہوگا، وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے پوری عمر وقت کا مشاہدہ کیا، اور اگر اچانک سے آپ سے یہ کہا جائے کہ وقت کا تصور موجود ہی نہیں ہے تو آپ کا دماغ بلینک ہو جائے گا، رسپونڈ نہیں کرے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے جسے وہ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ کا عرش کیونکہ اس کائنات سے باہر ہے، لہٰذا اس ذات کو دنیاوی قانون کے مطابق جانچنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے